اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور اس وقت کا ذکر سنو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا تھا، شاگرد ساتھ میں رہنے والا استاد، طالب علم، جس کو ہم شاگرد، خادم، میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک دو سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ برسوں چلتا رہوں گا۔ دیکھو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں قرآن کریم میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ وہ یہ ہے تفصیل، بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے، اور بیان جو ہے وہ بہت عظمت شان کے ساتھ کر رہے تھے، کافی علمی اور ایمانی باتیں بیان فرما رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے علم سے حیران ہو کر ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہو گیا بیان میں، اور کہا موسیٰ علیہ السلام سے، اس وقت سرزمین، پوری دنیا میں، زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ انہیں جبریل کے بغیر سیدھے اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی، براہ راست انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا اور اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہوں۔ تو کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی تھی کہ سب سے بڑا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے مجھے یہ علم حاصل ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتلانا چاہتے تھے کہ کائنات میں مختلف بندوں کو ہم نے مختلف علم دیے ہیں۔ آپ کو شریعت کا علم دیا گیا ہے، جبکہ ہمارا ایک اور بندہ ہے، اسی وقت میں اور ایک بندہ، وہ بھی نبی تھے، لیکن ان کی نبوت جو ہے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے نہیں تھی، ان کی نبوت جو ہے وہ انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، راستہ ہموار کرنے کے لیے تھی۔ کوئی انسان سمندر میں راستہ بھٹک گیا ہے اور اچانک کوئی نمودار ہوتا ہے کہ راستہ بھٹک گئے ہو، یہ راستہ ہے جانے کے لیے، پھر وہ غائب ہو گیا، تو یہ کام ان کا ہے۔ اسی طرح کوئی انسان پیاسا پانی سے مر رہا ہے، اچھا پانی نہیں آپ کے پاس، ادھر جاؤ، وہاں کنواں ہے، اور وہاں جائے گا تو پانی کا چشمہ نکلا ہوا ہے، حالانکہ وہ تھا نہیں، لیکن وہ انتظام انہوں نے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جن کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں ایسے موقعوں پر، ایسے واقعات انسانوں کے ساتھ پیش آتے ہیں بہت زیادہ، لیکن کیونکہ ہم مطالعہ نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں بھی غور کرے تو اس میں بھی مل جاتے ہیں واقعات، ہمارے روزانہ کی زندگی میں بات پیش آتی ہے۔ مثال کے طور پر میں گاڑی چلا کر جا رہا ہوں، یا ہم میں سے بہت ساروں کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہوگا، پتہ نہیں میں نے جتنی غلطی کی تھی اس کے حساب سے تو گاڑی ٹھوک جانا چاہیے، ایکسیڈنٹ ہونا چاہیے، لیکن نہ ایکسیڈنٹ ہوا نہ مجھے کچھ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیونکہ آپ کی حفاظت کا اس وقت انتظام تھا، اس لیے اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ اسی طرح بعض مرتبہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، پورا گاڑی پوری چکناچور ہو جاتی ہے، لیکن آدمی بندہ اندر محفوظ ہے۔ تو یہ تمام جو واقعات پیش آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اس بندے حضرت خضر علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے نبوت عطا فرمائی ہے، ان کے ذریعے سے انجام پاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ قصہ بتلایا۔ آپ کو آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، لوگ، ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، تو یوٹیوب پر اچھے اچھے لوگوں کے بیانات آ جاتے ہیں، تو اس لیے بتلا دوں کہ دیکھو یہاں پر نبی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہے کہ وہ اپنی قوم میں بیان کر رہے تھے، یا حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے گئے، اللہ تعالیٰ نے تو صرف یہ کہا ہے کہ ہمارا ایک بندہ ہے جس کو ہم نے علم دیا ہے، اور یہ جو ڈیٹیلز جو میں آپ کے سامنے بتلا رہا ہوں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر بھی سمجھا جا سکتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو مل جائیں گے انٹرنیٹ پر،
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن ڈاکیے کی ہے، ڈاک والا پوسٹ. ابھی میرے گھر ایک آدمی پوسٹ دے کر گیا، نہ میں اس کو گھر میں بلایا، نہ اس کی کوئی عزت کی. عام آدمی جو کہتا ہے شکریہ وہ ٹھیک ہے، لیکن یعنی میرے دل میں اس کا کوئی احترام نہیں ہے کہ یہ میرے لیے اتنا بڑا خط لے کر آیا، اب مجھے اس کے پیر چومنا چاہیے، اس کے لیے اپنے گھر میں جگہ کرنا چاہیے، میں اس کے لیے جان قربان کر دوں، اتنی محبت ہو گئی. تو اگر یہ ایسا کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف ڈاکیے کی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو عظمت تمہارے دلوں میں ہے محمد، وہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور انبیاء کرام کی حیثیت صرف ڈاکیے کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے نمونہ کیوں کہتے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، تمہارے لیے ان میں نمونہ ہے. پھر یہ نہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ وحی ہے، وہ کوئی بات اپنی ذات سے اپنی طرف سے نہیں بولتے، چاہے وہ نیند میں ہو چاہے بیداری میں ہو، کسی وقت میں نبی کی زبان سے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں نکلتی. تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، خود رب تعالی اپنے نبی پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، اے مومنو تم بھی اس پر اور اس کی آل پر صلاۃ و سلام پیش کرو. یہ عظمت ہمیں بتلا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اگر تم ساتھ میں چل رہے ہو تو آپ سے آگے نہ چلو. اور یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو اپنی آواز کو ان کی آواز پر بلند مت کرو. یہ ولا تجہروا لہ بالقول، اور ایک اور جگہ کہ زور سے آواز سے نہ بولو، اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح نبی کو نہ پکارو، بلکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کر پکارو. یہ تمام آداب جو بتلائے جا رہے ہیں صحابہ کرام کو، وہ کس لیے بتائے جا رہے ہیں؟ یہ بتلانے کے لیے کہ آپ کا مقام صرف ڈاکیے کا نہیں ہے، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں اس دنیا میں. تو انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے. ایسے لوگوں کے لیے اور بھی ہے کہ قرآن نے حکم تو دیا فجر کی نماز کا، لیکن کیسے پڑھنا ہے وہ کیسے پتا چلے گا اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نہیں دیکھیں گے تو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وضو کے فرائض بتلائے ہیں، اور وہاں شروعات کی ہے فاغسلوا وجوہکم سے، کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو. لیکن ہم وضو کی ابتدا کرتے ہیں تو ہاتھ سے کرتے ہیں، چہرے سے تھوڑے کرتے ہیں. تو یہ کس نے بتلایا ہم کو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. اسی طرح نماز، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حج کا حکم دیا، لیکن حج کا پورا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا. تو انبیاء کرام علیہ السلام یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اور آپ کی ذات اللہ رب العزت کے بعد سب سے محبوب ترین شخصیت ہے. یہ انبیاء کرام کی حیثیت ڈاکیے کی نہیں ہے. اس طرح کے لوگ اور دوسری طرح کے لوگ بھی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں، مثلا ایک انجینئر صاحب آپ سنتے ہوں گے، ان کا جن لوگوں کو موقع آیا ہو کہ وہ ابھی میں آپ کی مسجد میں اے سی کا کام کہ اے سی نہیں چل رہا، لاؤ میں ٹھیک کرتا ہوں، یا پنکھا، تو آپ کہیں گے مولانا آپ کا کام نہیں، آپ سائڈ پر بیٹھ جائیں. تو وہ انجینئر صاحب کا کام قرآن اور حدیث، کوئی آدمی اردو کی کتابیں پڑھ کر یہ سمجھ لے، کتابیں پڑھ کر آپ پائلٹ کیوں نہیں بن جاتے؟ یہ ڈاکٹر رئیس صاحب کو پوچھو، یعنی کتابیں پڑھ کر ڈاکٹر ہی بن جانا ہوتا، انجیکشن لگانا سیکھ جاؤ، کتابیں پڑھ کر آپریشن کرنا سیکھ جاؤ، وہ نہیں ہوتا نا. تو پھر ایک آدمی دین کا ماہر بن جائے، شریعت کا علم بتانے والا بن جائے. اس انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جبریل بھیجتے ہیں سکھلانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا وضو کیسے کرنا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو بتلایا نماز کیسے پڑھنا ہے، جبریل نے آ کر سکھلائی نمازیں. اور اسی طرح روزہ کیسے رکھنا یہ بتایا گیا. اس کے بعد تو انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ استاد کے ذریعے سے بتاتے ہیں، اور ان کا استاد فرشتہ ہوتا ہے. اور ہم میں سے ایک شخص اپنی اردو زبان میں قرآن پڑھ کر یہ سمجھ لے کہ میں مفسر بن گیا، قرآن سمجھانے والا، تو اس سے پھر ہم گمراہی کی امید کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ جو بیان کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے سامنے، موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ میں اس وقت کا سب سے بڑا عالم ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کی کہ ہمارا ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کو ہم نے آپ سے مختلف علم دیا ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام میں طلب پیدا ہوئی علم کو جاننے کی، اور اپنے ساتھ حضرت یوشع بن نون، حضرت یوشع بن نون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے، ان کو لے لیا. اس وقت وہ نبی نہیں تھے، خدمت تھے، اسی لیے شاگرد ترجمہ کیا میں نے. تو کیا ہوا
اب موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا. موسیٰ علیہ السلام میں جب طلب پیدا ہوئی کہ اللہ مجھے اس بندے سے ملنا ہے اور علم حاصل کرنا ہے، تو کہا کہ اس کو پانے کے لیے تمہیں جہاں 2 سمندر ملتے ہیں وہاں کا سفر کرنا پڑے گا. ابھی آپ نقشہ دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو نقشے میں پھر آپ کو ایجپٹ کے قریب جہاں موسیٰ علیہ السلام فرعون کو یعنی غرق ہو گیا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دریائے قلزم جو ہے وہ پار کر لیا. دریائے قلزم جب پار ہو گیا، ریڈ سی بھی کہتے ہیں اس کو، ریڈ سی آپ نقشے میں دیکھیں گے تو وہاں قریب میں آپ کو مل جائے گا کوئی ایسی جگہ جہاں جو 2 دریا مل رہے ہیں. تو وہ دریا جو ہے وہاں ملنے کی جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ ہمارے بندے مل جائیں گے آپ کو. کہ یا اللہ میں کیسے پہچانوں گا، بہت سارے انسان ہوتے ہیں، کشتی والے اور مچھیرے. تو کہا کہ آپ اپنے ساتھ جو ہے مچھلی لے جاؤ کھانے کے طور پر، توشا ساتھ میں، تو کئی مچھلیاں لے جائیں گے ایک ساتھ، تو اس میں سے ایک مچھلی زندہ ہو جائے گی اور زندہ ہو کر وہ ایک جگہ گھس جائے گی سمندر کے اندر. سمندر جب بھی ملتا ہے تو ایسا تھوڑا کہ ایک جگہ، وہ تو آہستہ 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 پھر مل جاتا ہے ایک ساتھ، تو کافی لمبی جگہ ہوتی ہے، تو میں کیسے تلاش کر پاؤں گا وہاں پر. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نشانی بتلائی کہ جہاں مچھلی زندہ ہو جائے اور زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے، اسی جگہ میں ہمارا وہ بندہ آپ کو مل جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور اس کے بعد ایک سفر پر روانہ ہوئے. اب جب روانہ ہوئے تو چلتے چلتے تھکن لگ گئی، تو ایک جگہ آرام کے لیے موسیٰ علیہ السلام لیٹ گئے. اب سمندر شروع ہو چکا تھا لیکن چل رہے تھے مسلسل. اب ایک جگہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام جب آرام کے لیے لیٹ گئے تو اپنے خادم کو بتلایا کہ میرے اوپر جو وحی ابھی بتلایا پورا، پہلے تو کہا ساتھ میں چلو، اب بتلایا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں اور جہاں یہ مچھلی زندہ ہو جائے وہ مجھے اطلاع دینا. چنانچہ یہ کہہ کر موسیٰ علیہ السلام سو گئے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. اچھا، موسیٰ علیہ السلام سو گئے. اب سو جانے کے بعد وہ جو بیگ تھا جس میں کھانا پیک کر کے رکھا ہوگا، اس میں حرکت آئی، ایک مچھلی نکلی اور جا کر یہ ہو گئی. تو ان کے خادم نے وہ دیکھا. لیکن آپ سمجھتے ہیں جو روزانہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا کو دیکھتے ہیں، عصا وہ سانپ بن جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ کوئی کرم، انبیاء کے ساتھ رہنے والے جو صحابہ ہوتے ہیں ان کے لیے معجزہ کوئی بڑی چیز نہیں ہوتا. میں اور آپ جو ہے ابھی یہ پنکھے میں سے آواز آنے لگے انسان میں جیسی، تو ہم جو ہے یعنی ہمارے انڈین میڈ ان انڈیا لوگ تو ایسے کہ سجدہ کرنے لگ جائیں گے پنکھا کو. بھائی ٹیکنالوجی کا دور ہو گیا تو اللہ تعالیٰ تو قدرت، یہ ہماری زبان جو ہے کیا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے نا، اللہ نے قدرت دی اس میں وہ بولتی ہے. لیکن یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ان مورتیوں میں سے جن کی عبادت کرتے ہیں آواز آنے لگے گی، وہ ان کی باتوں کا جواب دے گی. تو کیا اس کا مطلب ہم اس کو معبود مان لیں گے؟ وہ ہم بچے تھے 10-12 سال کے، اس وقت میں وہ بہت مشہور ہوا تھا وہ مورتیوں کو دودھ پلانے والا. تو میرا پڑوس کا ایک تھا، میں مدرسے میں پڑھتا تھا، اس نے مجھے آ کر کہا کہ مول صاحب وہ میرا پڑوس میں جو ہے وہ ہندو ہے، میں ٹیلر ہوں، وہ بھی ٹیلر ہے. تو اس نے مجھے کہا آج تو دودھ لے گئے تو 100 گرام دودھ پی گئی وہ جو مورتی تھی وہ. تو میں نے اس کو کہا، اس کو یہ کہنا تھا کہ کیلا بھی لے جاتا، ایک آدھ کیلا کھلا دیتا. خالی پلایا، کھلایا تو نہیں. تو اس نے جا کر دوسرے دن اس کو کہا ہوگا کہ میں نے ہمارے امام صاحب سے پوچھا تھا، حالانکہ میں امام نہیں تھا لیکن اس نے ایسے کہا اس کو. تو اس نے ایسا کہا کہ کیلا بھی لے جانا آئندہ کل سے. تو کہ ابھی یعنی ایسی بے عزتی نہ کرو ہماری. جو ہم تو ایسا رب چاہتے ہیں کہ جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہو. الحمدللہ اسلام کی کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ کو مسجد میں انٹری سے پہلے ناریل چڑھانا پڑتا ہو یا کچھ پیسے. یہ مسجد کے لیے جو ہم پیسے لیتے ہیں یہ ہماری ضرورتوں کے لیے ہے. اگر ہم کو اے سی نہیں چاہیے، لائٹیں نہیں چاہیے، چھت نہیں چاہیے، تو اللہ نے تو کہا ہے کہ پوری زمین تمہارے لیے مسجد ہے، جہاں چاہو نماز پڑھ لو. یہ تو ہم نے اپنی ضرورتیں بڑھا لی ہے نا، اس لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ بھئی اپنی ضرورت ہے. تو ورنہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا ہے. کعبۃ اللہ کھلا تھا، آپ نے کہیں سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے لیے مسجد بنائی؟ نہیں، کھلی تھی بالکل. کعبۃ اللہ کھلا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، کسی سے پیسے نہیں لیے تھے. مسجد نبی میں بھی کسی سے پیسے نہیں لیے گئے. صحابہ کرام کو کہا آؤ اپنی ضرورت ہے، سب کوئی ریت لے آیا، کوئی گارا لے آیا، کوئی کھجور کے درخت کے لے آیا اور بن گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے
موسیٰ علیہ السلام کو گویا کیا اب مکلف کیا اس کا کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے. اب مچھلی میں حرکت آ گئی تو ان کو کیوں ان کو نئی چیز نہیں لگی، اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے آدمی تھے، روزانہ وہ معجزے دیکھتے تھے، اس لیے بھول گئے. اب کیا ہوا، دوبارہ اٹھ گئے موسیٰ علیہ السلام اور کہا چلو چلتے ہیں. تو جب چلنے لگے فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا. اب جب کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چنانچہ جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے، یعنی اس مچھلی کو بھول گئے جو زندہ ہو گئی تھی. دونوں کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نہیں خادم سے کہ بھائی کوئی حرکت دیکھی، اور خادم جو ہے وہ کہنا بھول گیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا. اور اس نے سمندر میں ایک سرنگ کی طرح راستہ بنا لیا. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا. تو جب سمندر میں سرنگ کی، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ وہ مچھلی چلی گئی اور پانی مل گیا. جب پانی میں ہم جاتے ہیں تو راستہ ہوتا ہے نا، پھر اس کے بعد پانی مل جاتا ہے دوبارہ. تو وہ مچھلی جب گئی تو وہ سرنگ اپنی جگہ چھوڑ کر گئی، یعنی جم گیا برف کی طرح. ایسا سمجھو نا، برف جیسے جم جاتا ہے تو وہ ٹنل بن گئی وہاں پر. تو وہ باقی تھا نشان، وہ ختم نہیں ہوا تھا. تو فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا. جب راستہ گزر گئے بہت زیادہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لاؤ بھائی ہمارا ناشتہ لاؤ. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. یہ سفر تو بڑا تھکا دینے والا ہے، بہت مشقتیں ہوئی ہم کو اس سفر میں. ہم سوچتے تھے کہ بھائی لمبا نہیں ہوگا، لیکن کافی لمبا ہو گیا، تھکاوٹ ہو گئی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا تو اب جیسے یہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے تو ان کو یاد آ گیا. تو کہا وہ جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے مچھلی تو وہاں رہ گئی، ناشتہ جو تھا وہ بھی لینا بھول گیا میں، اور وہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی وہیں پر اور وہ اندر چلی گئی. اچھا بتایا نہیں تمہیں؟ تو کہا شیطان نے مجھے بلا دیا. یہ ادب میں سے ہے کہ بھئی کوئی اچھا کام ہو جائے تو یہ اللہ کی توفیق سے ہو گیا، اور اگر آپ سے کوئی برا کام ہو گیا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی شیطان نے مجھ سے یہ کام کروا دیا. اس لیے کہ وسوسہ ڈالنے والا پہلا شیطان ہی ہوتا ہے. فطرت میں ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، تو اس کی نسبت جو ہے اس کے قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ. موسیٰ علیہ السلام کیا آپ کو معلوم ہے ہم جہاں وہاں ٹھہرے ہوئے تھے اس چٹان کے پاس، بھلا بتائیے جب ہم اس چٹان پر ٹھہرے تھے تو میں مچھلی بھول گیا. فإنی نسیت الحوت. میں مچھلی بھول گیا. وما انسانیہ الا الشیطان وانا اذکرہ. اور یہ بات مجھے شیطان نے بھلا دی کہ میں اس کو یاد کروں. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا. لیکن یہ بات ہے کہ آپ مجھ پر ناراض نہ ہو، وہ جگہ مجھے یاد ہے اس لیے کہ اس نے ایک عجیب راستہ بنایا ہوا تھا سمندر میں، یعنی وہ جمع ہوا ہے راستہ، وہ راستہ بند نہیں ہوا ہے، تو مجھے جگہ پوری یاد ہے. تو ہم واپس وہاں لوٹتے ہیں. قال ذلك ما كنا نبغي. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی جگہ تھی جس کو ہم تلاش کر رہے تھے. فرتدا على آثارهما قصصا. تو پاؤں کے نشان کے دیکھتے ہوئے، ماہر لوگ ہوتے تھے، پاؤں کے نشان دیکھتے ہوئے وہ وہاں پر پہنچ گئے، اس کے پیچھے پہنچ گئے. چنانچہ وہ اپنے قدموں کے نشان کو دیکھتے ہوئے واپس لوٹ گئے. آپ کو یاد ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ والوں سے چھپ کر اس غار میں چھپ گئے تھے، غار سور میں 3 راتیں، تو مکہ والے وہ پیروں کے نشان کے ذریعے سے وہاں پہنچ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. یعنی وہ سننا بھی جانتے تھے، اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہاں پر کوئی نشان ہے پیروں کے. اس لیے کہ جو لوگ گئے ان کو تو معلوم ہے، جو نہیں گئے کہ ریتی تو وہاں تک ہے پہاڑی کے قریب ہونے تک، اس کے بعد تو پہاڑی تو اوپر بہت بلندی پر ہے، یعنی 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے چڑھتے ہوئے. تو یہاں سے شروع ہوتی ہے پہاڑی، تو پھر پتھر پر تو نشان نہیں پڑتے نا آدمی کے پیروں کے. لیکن پھر بھی ان کو تلاش ہو گئی تھی کہ یہ پہاڑ، یہ نشان ہے یہاں پر، اور وہ بالکل قریب تک پہنچ گئے تھے. پھر اس کے بعد یعنی کیونکہ یہ چیزیں ہوتی ہے زیادہ تر اس میں حس کو دخل ہوتا ہے انسانی، تو پھر ایک وقت آنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو ہے لیکن یہاں پر کبوتر کے انڈے ہیں، مکڑی کا جالا ہے، اور جو ببول کے درخت ہوتے ہیں سعودی میں چھوٹے چھوٹے، یہ درخت لگے ہوئے ہیں سب. تو ایک آدمی اندر کیوں جائے گا، اتنے اندر مشقت کیوں اٹھائے گا. تو یہ کہہ کر وہ واپس آ گئے. اور اللہ تعالیٰ کو اصل تو بچانا تھا، لیکن انسانی عقل کو یہ بات سجائی دیتی ہے ایسے موقع پر.
تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام قدموں کے نشان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے. دیکھو اب جب وہاں پہنچ گئے تو ابھی بھی وہ جگہ ویسی ہی تھی جیسی انہوں نے دیکھی تھی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے. تو جب وہاں گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم میرے پیچھے رہو، یعنی ساتھ میں آگے نہیں ہو، اس لیے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنا ہے. اگر وہ جائیں گے تو ان کو، اس لیے کہ پانی میں چلنا ہے. اب یہ ہماری سمجھ میں یہ چیزیں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے ہماری عقل کی ایک حد بنائی ہے، وہیں تک وہ سمجھ سکتی ہے. تو یہ اتباع ہے، اب ہمیں یہاں پر تسلیم کرنا ہے. کس نے سوچا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کیا معراج کا، وہ تو آج ہمیں دنیا کے اندر ٹیکنالوجی بن رہی ہے اور انسان جو ہے اوپر کا سفر کر رہا ہے اور وہ بتلا رہا ہے کہ اوپر جانے کے بعد ایک مرحلہ ایسا آتا ہے، پھر جس طرح ابھی ہم کوئی چیز اوپر ڈالیں گے تو وہ نیچے آ جاتی ہے، اوپر جانے کے بعد ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ خود بخود انسان اوپر جانے لگتا ہے، پھر اس کے اپنی ذات کے اوپر کنٹرول نہیں رہتا. تو یہ تو آج ریسرچ کے بعد پتہ چلا نا انسانوں کو، پہلے کہاں پتا تھا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں شریعت بتلاتی ہے، رب تعالیٰ بتلاتے ہیں، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں تسلیم کر لینا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جگہ مل گئی اور وہ اندر میں داخل ہوئے. جب اندر داخل ہوئے تو اندر میں بالکل پانی کے بیچ میں ایک آدمی، یعنی اوپر سے پانی جا رہا ہے، نیچے سے پانی جا رہا ہے، ایک آدمی چادر اوڑھ کر سویا ہوا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ چادر بھی بھیگی ہوئی نہیں ہے، اس آدمی پر بھی کوئی پانی کا اثر نہیں ہو رہا ہے، وہ اپنی نارمل زندگی میں جیسے ہم اپنے گھر میں سوتے ہیں ایسا سویا ہوا ہے. آگے کیا ہوا انشاءاللہ آگے آئندہ کل، اس لیے کہ کافی لمبا قصہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس میں ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی کائنات میں جو کچھ واقعات ہوتے ہیں اس میں سے 3 واقعات کے راز کھولے ہیں، اور بہت سارے راز اس طرح حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے واقعات میں، پہلے کے واقعات میں بتلاتے ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ کل واقعہ بیان کریں گے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ، نستغفرک ونتوب الیہ.